باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ ہم نے رکوع نمبر 1 سورۃ الاحزاب کے اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگز، اس کی تشریح تفسیر سب پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سوالات بھی کر لیے تھے۔ آج رکوع نمبر 2 کے سوالات ہیں، رکوع نمبر 2 کی جو آیات ہیں ان کا حرف بحرف ترجمہ ہم دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آیات نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک کا حرف بحرف ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت کو اللہ کی، کیونکہ عربی اور اردو میں ملتا جلتا ہے تو تھوڑا سا چینج بھی ہو جاتا ہے، ترجمہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو ساتھ اس لیے میں مینشن کرتا جا رہا ہوں۔ اذکروا یاد کرو، ذکر ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کرو، مطلب اللہ کو یاد کرو۔ اذکروا یہاں ایک لفظ ایڈ کر رہے ہیں، تم یاد کرو، مطلب زیادہ لوگ۔ اذکروا تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اس جب جاءتکم تم پر آئے، جنود لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، کیونکہ اسپیس کم تھی اس لیے زیادہ آیات جو ہے وہ زیادہ ورڈز لکھنے پڑ گئے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں یہ کیا کہ ہر ورڈ کو میں سرکل کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سنتے جائیں کہ کون سا لفظ ہے، اس کو عربی میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کو دین اردو میں نے کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ علیہم ان پر، ریحن تیز ہوا، وجنودن اور لشکر، جنود لشکر کو کہتے ہیں، جندن واحد ہوتی ہے ایک لشکر، جنودن بہت زیادہ لشکر آئے تھے نا غزوہ احزاب میں، 10,000 کے قریب کفار لشکر لے کر آ گئے تھے۔ لم تروہا تم نہیں دیکھتے ان کو، ان کو مطلب ان لشکر کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اچھا یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جنود کہ اللہ کے لشکر ہے، یہاں کافروں کے لشکر مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے لشکر مراد ہے کہ جو فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، تعملون بصیر دیکھ رہا ہے۔ اب ٹرانسلیشن تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، وَقَانَ اللَّهُ اور اللہ، ٹھیک ہے وہ اس کا پیچھے ہو جائے گا، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل کرتے ہو۔ تو یہ آیت نمبر 9 یہاں مکمل ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کا لشکر، جب تم پر کفار نے حملہ کیا تو کیا ہوا کہ ہم نے لشکر بھیجے۔ اب وہ لشکر کیا تھے؟ فرشتے آئے تھے کہ جن کو لم تروہا تم دیکھ نہیں سکتے، تو فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا لشکر تھے؟ تیز ہوا بھیجی۔ تو ایک تیز ہوا آئی تھی، اس تیز ہوا کے آنے سے ہوا یہ تھا کہ کفار کے خیمے، کفار کا لشکر، ان کے جانور، ان کے ہر چیز وہ ہوا نے اڑا کے دور پھینک دی۔ ایک تیز آندھی آئی اور اس تیز آندھی نے کفار کو مدینہ منورہ کا جو گھیراؤ کیے ہوئے تھے، گھیرا ہوا تھا ان کافروں نے 10,000 کے قریب، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہوا بھی ایک لشکر میں سے ہے نا، اللہ کی جو ہے قدرت میں ہے یہ ساری چیزیں اور اللہ ہی کی مخلوق میں سے، تو ہوا نے جو ہے وہ اس کو، ان کے لشکر کو کافروں کے اٹھا کے دور پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، جس طرح غزوہ بدر میں ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے بھیجے اور مختلف انعامات کیے تھے، اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار انعامات مومنین پر کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس جاؤکم جب تم پر آئے، من سے، فوقکم تمہارے اوپر، اس جاؤکم جب تم پر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، من کا مطلب سے، ٹھیک ہے، اسفل نیچے،
منکم، اچھا ساتھ سے یہ بھی کرتے جائے بتا جائے، منکم تمہارے، وَإِذْ اور جب، زاغت، زاغت کہتے ہیں پھر گئی، الابصار آنکھیں، وبلغت القلوب، قلوب کہتے ہیں دل، بلغت پہنچ گئے، آ گئے یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے، الحناجر حلق تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، ظنون، زن، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں گمان، ٹھیک ہے، ظنون گمان، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنون گمان کرنے لگے، تظنون تم گمان کرنے لگے، یعنی کہ تم اللہ کے بارے میں غلط بات کرنے لگے، کیا بات کیا چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کے اس وقت کی صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب لشکر آگے اوپر نیچے سے، مطلب چاروں طرف سے ان لشکر نے آگے، کافروں کے لشکر نے مسلمانوں کو گھیر لیا، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، اور کیا حال ہو گیا کہ آنکھیں پھر گئی، جب بندے کی موت آ رہی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ٹھہر جاتی ہیں ایک جگہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تمہاری حالت ہوگی تھی جیسے تمہاری موت آ گئی اور تمہاری آنکھیں پھر گئی ہیں، موت تمہیں نظر آ رہی ہے، موت سامنے، اور دل حلق تک آ گئی، مطلب اب کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اچانک سے بندہ ڈر جاتا ہے، تو اچانک سے اس آواز بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل یہاں سے دھڑک ڈھک ڈھک ایسے زور زور سے ہونے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کا حال اس وقت یہ تھا کہ ان کی آنکھیں ایسے پھرتی تھی کہ جیسے موت آ گئی ہو، اور ان کے دل حلق تک آ گئے، مطلب بڑے پریشان ہو گئے مومنین کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر اور اس نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت، مومنین کی حالت اس وقت کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مومنین بڑے پریشان تھے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی نعمت آئی، اللہ کا جو انعام تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ تو آنی ہی تھی، وہ آ گئی۔ دوسرا یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ مسلمان بڑے پریشان ہو چکے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ہنالک ابتلی، اس وقت آزمایا، المؤمنون مومنوں کو، وزلزلوا، زلزلہ زلزلہ ہوتا ہے نا، ہلنا، سخت موومنٹ جو ہوتی ہے، زلزلہ اسی سے، زلزالاً شدیدہ، سخت طور پر ہلایا، مسلمانوں کو آزمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشکل بھیجی مسلمانوں کو سوری، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنین کو آزما سکے اور دیکھ سکے کہ کیا اس مشکل وقت میں مومنین اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا حال ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ وَإِذْ، اچھا زلزالًا شدیدہ بھی ہو گیا، وَإِذْ اور جب، یقول کہتے ہیں، منافقون منافق، والذین اور وہ جن کے، قلوبہم، اچھا قلوبہم کے پورے کا مطلب ہوگا جن کے دلوں میں، فی میں مرض خرابی ہے، ما وعدنا اللہ نہیں ہے وعدہ ہمارے، ما نہیں ہے، وعدنا اللہ وعدہ ہمارے ساتھ، اللہ ورسولہ اور اس کے رسول، اللہ کا مطلب ہے مگر، غرورا دھوکہ، جی تو منافقین جو اس وقت مدینہ میں تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، مطلب ایمان کا آزمائش تھی نا کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ مشکل وقت میں مسلمان کیسے ہوں گے، اور کس ایمان کا جو ہے وہ چیک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر والی آیت میں بتا دیا نا، ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ مومنین کو آزمایا جا رہا تھا، اس شدید طریقے سے آزمایا گیا کہ لشکر اتنا بڑا بھیج دیا گیا، اب کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین تو اس میں کامیاب رہے، کافروں کا کیا، منافقین کا کیا ہوا، جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے ان کا ایمان ڈگمگا گیا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا، مدد تو آ ہی نہیں رہی بھائی، ہم تو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین جو اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور اللہ کے وعدے کو نعوذ باللہ انہوں نے دھوکہ قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَإِذْ اور جب، قالت کہا، طائفۃ جماعت نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، یثرب والو، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس کو مدینہ النبی یا مدینہ طیبہ کہنا شروع کیا کہ نبی کا شہر مدینہ النبی سے مشہور ہوا اور پھر وہی نام مشہور ہو گیا مدینہ. ٹھیک ہے, مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر, مدینہ النبی نبی کا شہر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو جو ہے وہ چوز کیا تھا تو اس کا نام پھر مدینہ ہی مشہور ہو گیا. تو پہلے اس کا نام اسلام سے پہلے یثرب تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے, اور جب کہا جماعت نے ان میں سے اے مدینہ والو لا مقام مقام نہیں ہے لکم تمہارے لیے فرجعو تو لوٹ جاؤ, واپس چلے جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ اب منافقین خود بھی لڑنا نہیں چاہ رہے, جو مسلمان لڑ رہے ہیں مومنین ان کو بھی کہہ رہے ہیں مدینہ والو یہاں تو سختی ہے بھائی, مار پٹائی کی بات آ گئی ہے, اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہو گیا, رسول اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہو گیا, تو لہٰذا یہاں سے ہم فرار اختیار کرتے ہیں, بھاگتے ہیں یہاں سے, جو ہے یہ اب جگہ نہیں ہے, یہاں سے واپس جانے کا مقام ہے, اب اتنے بڑے لشکر سے ہم نہیں لڑ سکتے. آگے اب منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے, منافقین مدینہ کا. وہ نبی پاک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یستاذنا اجازت مانگی, فریقن گروہ نے, منہم ان میں سے, النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقولون وہ کہتے ہیں, انا بے شک, بیوتنا ہمارے گھر, عورا کھلے ہیں, وما ہی بیورا پورے کا ایک ساتھ ہی ہوگا کیونکہ ٹرانسلیشن ایسے بن رہی ہے, وما ہی اور نہیں تھے, مطلب اس کا یہ ہوگا وما ہی اور نہیں تھے, بیورا دن کھلے ہوئے, اور ان کے گھر نہیں کھلے تھے. منافقین مدینہ نے نبی پاک سے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے, ہمارے تو گھر کھلے ہیں, عورتیں اکیلی ہیں, کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کر دے اور ہم یہاں سے چلتے ہیں. اب جب اتنا بڑا لشکر انہوں نے دیکھا کافروں کا تو منافقین نے فرار کے لیے ایک بہانہ کیا کہ ہمارے گھر کھلے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں تو واپس جانے دیں, اور ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہماری زمینیں, ہمارا مال وہ سب خطرے میں ہے, تو لہٰذا ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے گھروں کو کوئی کھلے نہیں تھے, کوئی خوف نہیں تھا. وہ کیا چاہ رہے تھے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اگلی آیت میں چلیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ان یریدون وہ چاہتے تھے الا مگر فرارن فرار, وہ تو جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے, وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. منافقین کا یہ طریقہ تھا, وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کا لڑنے کی ہمت نہیں تھی. کیوں؟ ایمان ہی نہیں تھا نبی پر, اللہ پر ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ مینشن کر دیا یہاں کہ یہ اللہ نے سارا کیوں کیا تھا, ہنالک ابتلی المؤمنون, کہ اللہ مومنین کے ایمان کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ آزمائش بھیج کے کتنے مضبوط ہیں مسلمان. تو منافقین تو مضبوط نہیں تھے, اور منافق کو ہوتا کون ہے, ایسے ہی آگے تذکرہ, ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے. منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے, لیکن دل سے اس کا اقرار نہ کر رہا ہو, دل سے اسلام قبول نہ کر رہا ہو, زبان سے اس نے صرف اسلام کو قبول کیا ہو. تو زبان سامنے سے مسلمان ہو لیکن اندرون خانہ وہ مسلمان نہ ہو. اگلی آیت دیکھتے ہیں, ولاؤ اور اگر دخلت داخل ہوں علیہم ان پر, من اقطارہا مدینہ کے اطراف سے, اطراف سائڈ سے, ثم پھر سئل الفتنہ کا کہا جائے فتنے کا, لآتوہا فوراً کرنے لگیں, وما تلبسوا بہا اور توقف نہ کریں, توقف وقفہ گیپ نہیں دیں گے تھوڑا سا بھی, الا مگر یسیرا تھوڑا کم. مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لڑنا نہیں چاہ رہے, لیکن اگر انہی منافقین کو کہا کہ فتنہ کیا جائے, جھگڑا کیا جائے, آپس میں لڑا جائے, اللہ کے لیے لڑنے کے لیے منافقین تیار نہیں ہے. ان سے یہ کہا جائے کہ ہاں جی چلے فتنہ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنا ہے, مارنا ہے ایک دوسرے کو,
تو اس کے لیے وہ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، چٹکی بجانے کی دیر ہوگی اور وہ لڑنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے عمل کو بتا رہا ہے کہ لڑنے ورنے والے نہیں ہیں، مومنین کو بھی جو ہے وہ ان کے مورال کو ڈاؤن کرنے والے ہیں، ان کو پیچھے لانے والے ہیں، اور خود بھی جنگ سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اگلی آیت، اب اللہ تعالیٰ منافقین کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، من قبل، من سے قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ سے، لا یولون الادبار، کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، یولون لا یولون نہیں پھیریں گے، الادبار، الادبار کہتے ہیں پیٹھیں، پیٹ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کمر، بیک، کہ وہ جنگ سے بھاگیں گے نہیں مطلب۔ وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور اللہ اپنے وعدے کے بارے میں مسئولہ، پوچھنے والا ہے۔ جی وعدہ کیا ہے منافقین نے بھی کہ یا اللہ جنگ ہوگی تو ہم بھاگیں گے نہیں، پیٹ نہیں پھیریں گے تمہارے راستے سے۔ اب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہاں ہی ہمارا چیپٹر آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا، اور جس میں ہم نے 9 سے 15 تک آیات ان کو ہم نے دیکھا، بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھا، کوشش کی ہے کہ میں آپ کو جس حد تک سمجھا سکوں، اور بورڈ بہت ہی زیادہ کوئی بلیک، بلو اور ریڈ ہو چکا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس رکوع کے بقیہ آیات کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔